الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید ولد آدم محمد المصطفی والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى الرحمن الرحيم ألا ترون إن أولياء الله بے شک کے ساتھ وَكَانُوا يَتَّقُونَ پہچان بنا لیا. حدیث نبوی اتقوا بفراست المؤمن، ڈرو بندہ مومن کی نگاہ فراست سے، فإنه ينظر بنور اللہ، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. سامعین، ماہ ربیع الثانی کی آج تیسری ہے، 3 تاریخ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں اس ماہ مبارک میں بہت سے اولیاء کاملین کے ایام منائے جاتے ہیں، ان میں سے سب سے ایک بڑا عظیم دن جو منایا جاتا ہے وہ تمام اولیاء کاملین کے سردار محبوب سبحانی، قطب ربانی، واقف اسرار یزدانی الشیخ عبد القادر جیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عظیم یوم مبارک جو ہے اس ماہ کی 11 تاریخ کو پوری دنیا میں بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ اور بالخصوص بغداد شریف معلیٰ کے اندر منایا جاتا ہے. اب یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ ہم اس بات سے نکل جائیں کہ اگر کسی کو آپ کے اس نام سے اختلاف ہے تو وہ 100 بار کرے. انہیں اگر عبد القادر جیلانی سمجھ کے ہی دیکھا جائے، صرف سیدنا عبد القادر جیلانی جو کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام لیں، تو اس سیدنا عبد القادر جیلانی کو اگر قرآن و سنت کے پیمانے میں رکھ کے بھی دیکھا جائے تو فریق مخالف بھی یہ ماننے پہ مجبور ہے کہ واقعی اللہ نے ایسا عظیم انسان بعد میں پیدا نہیں کیا. یہ دلائل اور قرائن ہیں، یہ حقائق ہیں. محض ایک میں نہ مانوں کی رٹ تو خیر کوئی بھی لگا لے تو آپ اس کو تو نہیں منا سکتے. اگر ایک شخص کہے کہ میں سورج نکلا ہوا ہے مانتا ہی نہیں ہوں تو آپ اس کو لاکھ دلائل دیں وہ نہیں مانے گا. ابو جہل کو کیا دلائل کی کمی تھی؟ ابو جہل کو کیا دلائل نہیں دیے گئے؟ اس کے سامنے قرآن و سننا نہیں پڑھا گیا، اور اس کے خود اپنی بات آخری جہاں پہ آ کے رک گیا اور کہنے لگا کہ اب اگر آپ یہ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آج کلمہ ضرور پڑھ لوں گا. آپ نے فرمایا چلیں ٹھیک ہے، ہم تمہاری اس بات کو بھی، شرط کو بھی قبول کرتے ہیں. فرمایا میں نے کیا بتانا ہے، یہ تو بڑی بات ہے، اس سے اور تمہیں آگے کی بات بتاتے ہیں جو تمہارے ہاتھ میں ہیں. اگر وہ بتا دیں ہم کیا ہیں تو پھر تو کلمہ اور زیادہ تمہیں جلدی پڑھ لینا چاہیے. فرمایا میں نہیں بتاتا، جو تیرے ہاتھ میں ہے. یہ نہ ہو کہ تو یہ کہے کہ شاید میں نے کوئی جادو، جیسے تم کہتے ہو جادو کر لیا یا مجھے کسی اور نے بتا دیا. جو تیرے ہاتھ میں ہے، جو تو اٹھا کے لایا ہے، اس میں تو کسی قسم کا جادو نہیں چلا ہوا، تو خود لے کے گھر سے آیا ہے. ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ بتاؤ، تم بتاؤ جو بھی ہو کہ میں کیا ہوں. ابھی یہ فرمانا تھا تو ان کنکریوں نے اور پتھروں نے بول کے کہا ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس سے بڑی دلیل تو اور کوئی نہیں تھی. کیا ابو جہل مان گیا؟ پھر نہیں مانا. میں نے گزارش کی کہ نہ ماننے والے کا تو معاملہ اور علاج ہے ہی نہیں. اس کے لیے تو صرف آپ اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ بھئی اللہ تمہیں ہدایت دکھا دے، اللہ تمہیں صراط مستقیم دے دے، وگرنہ کبھی بحث سے کوئی معنی نہیں ہے.
یہ بات طے ہے، یہ بات بڑی واضح ہے۔ ہاں اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہو اس کے لیے پھر ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے لیے چند آیتیں ہی کافی ہو گئی تھی۔ آ گیا نا جی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جی۔ لبید عرب کا کتنا بڑا شاعر تھا، استاد الشعراء اس کا لقب تھا۔ اس کے لیے کیا ہے، اس کو تو تبلیغ کبھی کی نہیں کی گئی تھی، اسے کوئی پیغام دیا ہی نہیں گیا تھا، اس نے تو بس پڑھا تھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ یہ صرف 2 آیتیں کعبہ پہ لکھی ہوئی پڑھی تھیں، اور آ کے بارگاہ رسالت مآب میں کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اب مجھے یقین ہو گیا ہے یہ کلام کسی بندے کا نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کا ہی کلام ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے کرم ہو جائے تو پھر بات اور ہے، وگرنہ بحث در بحث یہ ایک محض وقت کا پھر ضیاع رہ جاتا ہے۔ اور اولیاء کاملین کا جو سلسلہ تبلیغ ہے، اگر اس پہ غور کیجئے اور ان کے پورے انسائکلوپیڈیا کی اگر سٹڈی کی جائے تو اللہ والوں نے کبھی مخاصمت اور مخالفت اور یہ تناؤ کا ماحول رکھا ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آپ فراست دیکھیے، یہ فراست یقین کیجئے سوائے انبیاء اور رسولوں کی محفل میں ہمیں کہیں نظر نہیں آئی۔ یہ بات طے ہے۔ کیا ہے جی، مسجد جامع مسجد بغداد ہے، آغاز تو ظاہر ہے وہاں سے ہوا، پھر تو باہر آپ کھلے میدان میں چلے گئے تھے، تعداد اتنی بڑھ گئی کہ جامع بغداد میں لوگ پورے نہیں آتے تھے، لیکن آغاز تو وہاں سے ہوا۔ جامع مسجد بغداد کے اندر جو سب شہر کی سب سے بڑی جامع مسجد ہے، اس کے اندر حضور غوث پاک جب منبر رسول پہ جلوہ گر ہوتے ہیں تو آپ کے سننے والوں میں مسلمان بھی بیٹھے ہیں، عیسائی بھی بیٹھے ہیں، یہودی بھی بیٹھے ہیں، نیچری بھی بیٹھے ہیں، بدھ مت بھی بیٹھے ہیں، اور بت پرست بھی بیٹھے ہیں، سارے آ کے بیٹھے ہیں۔ یہ سارے کیوں آ کے اکٹھے بیٹھ کے سنا کرتے تھے؟ اس لیے کہ آپ نے کبھی مخاصمت والا پہلو اپنایا نہیں تھا، آپ جب بھی آتے اپنے مالک اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سنایا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی صرف بات کی جائے تو ظاہر ہے وہاں تو پھر ہر ایک آتا ہے، خواہش تو ہر ایک کی ہے کہ ہمیں کسی طرح اللہ مل جائے۔ کسی یہودی کو بھی پکڑ کے آپ پوچھیں نا کہ ہاں جی تم تورات پہ کیوں کھڑے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیوں کھڑے ہو، تو وہ کہے گا اس لیے کہ ہم اسے ہی اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ مقصد اس کا بھی یہی ہے کہ وہ اللہ تک جانا چاہتا ہے، لیکن ہم اسے محبت اور طریقے سے سمجھائیں گے کہ میاں جس راستے سے اب تم جانا چاہتے ہو یہ راستہ اب تمہیں وہاں تک نہیں لے جائے گا، یہ ایک وقت تھا تب تک یہ راستہ چلنے کے لیے قابل تھا، اب راستہ اور آ گیا ہے، اب جو اس راستے پر چلے گا وہی منزل مقصود پہ پہنچے گا، وہ راستہ اللہ تک جانے کا صرف جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہی ہے وہ راستہ۔ تو اب ظاہر ہے، اب اس سے پہلے کہ ہم آپ کی شخصیت پہ بات کریں گے، اور سب سے بڑی بات میری ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ آپ کے فضائل کی بجائے میں آپ کی تعلیمات پہ زیادہ زور دیتا ہوں، اس لیے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کیا تھی، ان جیسی تعلیمات کو آج اس انداز سے دے سکا ہے، یہ بات قابل توجہ ہے کہ آپ کی تعلیمات کیا تھی، جن تعلیمات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مقام عطا فرما دیا کہ آج دنیا ترستی ہے اس عظیم مقام کو جو کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ اب چونکہ یہ آپ کا نام سے یہ جانا جاتا ہے یہ ماہ مبارک، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اگلے جمعے انشاءاللہ ہم اس حوالہ سے بات کریں گے، لیکن اس خطبہ میں ہم یہ سمجھیں گے کہ انسان جو اپنی ذات کو فنا فی اللہ کر لیتا ہے اور جو اپنے وجود کو اللہ کی ذات کے سامنے ختم کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو دنیا اور آخرت میں کیا مقام دیتا ہے۔ اس لیے میں نے سورہ یونس کی آیت مبارکہ جو ہے تلاوت کی۔ اب رب ذوالجلال نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ۔ اب اولیاء اللہ سے پہلے یہ اولیاء کا معنی جان لیجئے کہ اولیاء کا معنی کیا ہے۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، اور ولی جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے قرب۔ ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرب۔ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست،
یہ دو زیادہ مشہور معنی ہیں جو علماء نے لکھے ہیں. ایک اس کا معنی کیا ہے؟ قرب، کسی چیز کی نزدیکی، قرابت، جیسے قرابت کے رشتے کہتے ہیں ہم لوگ. اور دوسرا معنی اس کا کیا لکھا ہے؟ دوست. اب دونوں معنوں کو ہم نے غور سے دیکھنا ہے. اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا، جنہوں نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا. اور دوسرا معنی خبردار اے لوگوں بے شک جنہوں نے اللہ کی دوستی اختیار کر لی. اب دونوں معنوں کو اپنے سامنے رکھیے اور اس پہ پھر غور کیجئے کہ اگر کسی انسان کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے تو پھر اس کا مقام کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب یہ اس کا مقام اور درجہ بن جاتا ہے. اب قرب کسے کہتے ہیں؟ اب یہ ایک تصوف کی بڑی اہم اصطلاح ہے، اس پہ غور کرنا. قرب کیا ہے؟ قرب کسے کہتے ہیں؟ اور یہ جو اللہ کا دوست ہے یہ قرب کے کس مقام پہ فائز ہوتا ہے؟ اور نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ظاہر ہے آقا کے بعد ختم ہو گیا. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد تو کوئی نبی رسول آنے والا نہیں ہے. تو اب وہ قرب والے کیا کرتے ہیں اور قرب والے کس کے قرب میں رہتے ہیں اور قرب والوں کا درجہ کیا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری. یہ سوال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے بھی کیا آقا کریم علیہ السلام سے. یعنی یہ بات ذہن نشین ہے کہ اللہ نے تو قرآن میں بیان کیا نا اللہ کے دوستوں کو، اس کے بارے میں ڈیبیٹ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہوئی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ظاہری طور پہ ظاہر ہے موت تو آنی ہے سب کو، کل نفس ذائقۃ الموت سے تو کوئی نبی رسول نہیں بچا، تمام کو آنی ہے. اگر ایک عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا آسمانوں میں تو وہ بھی دوبارہ یہاں تشریف لائیں گے اور وہ بھی موت والے پروسیس سے گزریں گے اور انہیں روضہ رسول میں دفن کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے جی. اس لیے یہ تو بات طے ہے کل نفس ذائقۃ الموت. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جائیں گے تو یہ سلسلہ نبوت تو ختم ہو جائے گا، آپ خاتم النبیین ہیں، تو پھر یہ نظام آپ کی امت کا کیسے چلے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے میری امت میں اولیاء پیدا کیے ہیں اور وہ پیدا کرے گا جو ہر زمانے میں ہر دور میں میرے اس پیغام کو زندہ رکھیں گے. وہ اولیاء کاملین، وہ علماء صالحین، فرمایا وہ رہیں گے. اب یہاں پہ فرمایا گیا جنہیں اللہ کا قرب مل جائے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس قرب کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا اولیائی تحت قبائی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. فرمایا جو میرے دوست ہیں یعنی اللہ کے جو دوست ہیں، ظاہر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دوست ہیں. یہ بات ہے جو اللہ کے دوست ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دوست ہیں. اگر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دوست ہیں تو لا محالہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دوست ہیں. ان کا تعلق پیار والا، محبت والا، ادب والا، عشق والا آقا کے ساتھ بھی اسی طرح ہے. فرمایا اولیائی جو مجھ سے محبت کرنے والے میری امت کے اولیاء ہیں تحت قبائی، فرمایا وہ میری قبا کے نیچے رہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. قبائے رسول کے نیچے. اب اندازہ کیجئے آقا کریم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز اہل ایمان کے لیے عظمت فریضہ کا درجہ رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی؟ قرآن کی روشنی میں قرآن خود یہ کہتا ہے، یہاں تک فرمایا گیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کہا گیا ہے نا جی. قرآن کہتا ہے صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. کیوں نشانیاں بنی؟ پہاڑی ہے. کس بنیاد پر اللہ کی نشانی بن گئی؟ قرآن کہہ رہا ہے. فرمایا اس لیے نشانی بن گئی کہ وہاں ایک اللہ کی ولیہ کے قدم لگے. اللہ کو قدم اتنے پسند آئے اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو اپنی نشانی بنا دیا ہے.
اب سیدہ حاجرہ نبیہ تو نہیں ہے، کوئی عورت نبی تو ہو نہیں سکتی، نبیہ تو ہو نہیں سکتی، تو دوسرا درجہ کیا ہے؟ ولیہ کا ہے۔ اب ظاہر ہے ولیہ وہ ہیں، ایک نبی کی بیوی بھی ہیں، ایک نبی کی ماں بھی ہیں۔ اس درجے کی بنیاد پر جب ان کے قدمین لگتے ہیں تو قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اے لوگو صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں بن گئے قدم لگنے سے۔ تو بتائیے اگر ان کے قدم لگ جائیں تو وہ پہاڑیاں مکے کی باقی پہاڑیوں سے چھوٹی پہاڑیاں ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں بن سکتی ہیں۔ بتائیے جو اللہ کا دوست میرے آقا کے ساتھ مس ہو جائے گا وہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی بن جائے گا۔ یہ قرآن کی روشنی میں اشارۃ النص سے یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ظاہر قرآن تو ہمیں ایک اصول دیتا ہے، پھر اس اصول کے تحت جیسے میتھ آپ کرتے ہیں نا، میتھ میں آپ کو ایک رول ہوتا ہے، آپ الجبرا کریں لوگرتھم کریں جو بھی کریں، ایک رول ہوتا ہے اگر a جمع b اس کا سکیئر ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے x پلس y کا سکیئر کر لیں تو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، کیوں؟ رول تو وہی ہے، a سے یا x سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب اسلام نے ہمیں ایک رول دیا، ہمیں ایک اصول دیا، ہمیں آئین دیا۔ اب اس آئین کے سینیریو میں جو بھی اترتا چلا جائے گا اس کا حکم وہی ہوتا چلا جائے گا۔ یہ قرآن کے اشارۃ النص اسے کہتے ہیں۔ قرآن کی اشارۃ النص سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جہاں اللہ کے ولی کے قدم لگ جائیں وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے۔ اور کمال بات یہ، اب یہ قرب کس نے بیان کیا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، اللہ کا قرب کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہی غیر مطلوب ہے جسے ہم کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اور اس حدیث قدسی کو رسالہ غوثیہ میں خود حضور غوث پاک نے نقل کیا، اور باقی کتب حدیث میں یہ بہت موجود ہیں، جو حدیثیں باقاعدہ کہ مجموعہ کراچی سے چھپا عربی زبان کے اندر الحدیث القدسیہ میرے پاس لائبریری میں موجود ہے، وہاں بھی حدیث پوری طوالت کے ساتھ موجود ہے عربی نسخے میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے اتنے قرب میں آ جاتا ہے، اتنے قرب میں آ جاتا ہے کہ وہ میرے ہاں اپنے شب و روز گزارتا ہے، وہ میرے ہاں اپنے شب و روز گزارتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا گیا؟ قلب المومن، یہ وحی کے الفاظ ہیں، یعنی حدیث قدسی کے الفاظ ہیں۔ قلب المومن بین اصبعین من اصابع الرحمن، بندہ مومن ولی کا جو دل ہے وہ اللہ کی انگلیوں کے درمیان رہتا ہے، اللہ جہاں چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ یہ وحی کے الفاظ ہیں، قلب المومن بین اصبعین من اصابع الرحمن۔ اور آگے کیا فرمایا؟ قلب المؤمن عرش اللہ تعالی، بندہ مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کا عرش ہوا کرتا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ حدیث کے الفاظ، اور اس کو بھی شیخ عبد القادر جیلانی نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان اللہ تعالی یقول، اللہ ارشاد فرماتا ہے انا مقبل المکان ولیس لی مکان سوى الانسان الانسان سری وانا سر الانسان۔ یہ الفاظ بڑے قابل توجہ ہیں۔ انا مقبل المکان، میں مکان تو بناتا ہوں، ولیس لی مکان، مگر میرا اپنا کوئی مکان نہیں ہے۔ سارے مکان اللہ بناتا ہے نا، مکان بنانے والا تو اللہ ہی ہے حقیقت میں۔ چاہے مستری بناتا ہے تو مستری کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو حقیقت میں جائے گی بات کدھر؟ اللہ کی طرف سے۔ مستری 100 بنائے، اللہ کے ارادے، مستری قائم رکھ سکتا ہے؟ دیواروں کو قائم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ چاہے تو ایک لمحہ کے اندر جناب ایک جھٹکا لگائے، جو عمارت قائم اور کھڑی ہو جھٹکا دے ساری عمارت نیچے، تو پتہ کیا چلا عمارتوں کو قائم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا انا مکون المکان، میں مکانوں کو تکوین دیتا ہوں، میں مکانوں کو بنواتا ہوں، تیار کرواتا ہوں، ولیس لی مکان، لیکن میرا اپنا
کوئی مکان نہیں ہے سول انسان، اگر میرا مکان ہے تو وہ انسان کا دل ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے تحت لکھا محدثین نے کہ دو باتیں تو بڑی سمجھ آ گئی واضح، کہ اللہ کی ذات وہ اکبر ذات ہے، اللہ کی ذات اکبر ذات ہے۔ وہ کیا آسمانوں میں پورا آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ کیا زمینوں میں پورا آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ اللہ جب ہے ہی سب سے بڑا تو آسمان بھی چھوٹا ہو گیا، زمین بھی چھوٹی ہو گئی۔ اگر یہ اس سے چھوٹے ہیں تو اللہ اکبر ہے نا، اگر یہ بڑے ہوں تو اکبر وہ کس بات کا؟ اکبر کا معنی یہ ہوتا ہے، تفضیل کا صیغہ ہے، جو سب سے بڑا ہو۔ سب سے بڑے کا مطلب یہ ہے کہ اب سب چیز اس سے چھوٹی ہے، سب سے چھوٹی ہے۔ اب وہ ظاہر ہے وہاں پورا نہیں آتا، سماتا نہیں ہے، اب ظاہر ہے وہ اصغر تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا ہاں بندہ مومن پر جب میں اس کے دل پر تجلی ڈالتا ہوں اس وقت پھر وہ نہیں رہتا۔ ہاتھ ہے بندہ کا، ہاتھ ہے خدا کا، بندہ مومن کا ہاتھ، اقبال نے کہا، کہتے ظاہری طور پر نظر یہ آتا ہے، اقبال کہتے ہیں یہ بندے کا ہاتھ ہے، حقیقت میں کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہاتھ۔ اشارہ کیا اس آیت کی طرف۔ اقبال کی شاعری قرآن کے علاوہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، انہوں نے اشارہ کیا قرآن کی آیت کی طرف، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر۔ جب بیعت رضوان ہو رہی تھی، آقا سب سے بیعت لے رہے تھے اور صحابہ کرام آپ نے ایسے ہاتھ رکھا، فرمایا سارے ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ کے بیعت کرو۔ جب سب نے ہاتھ نیچے رکھے، میرے آقا نے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، فرمایا تمہارے ہاتھوں پر میرا ہاتھ ہے۔ فوراً آیت آگے ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب ان سب کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ۔ اب ہاتھ تو رسول اللہ کا تھا، ہاتھ کس کا تھا؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے قرآن میں؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر۔ اب یہ کیا تعلق تھا؟ یہ وہی تعلق تھا جو حدیث قدسی میں اور وہی غیر مطلوب میں آیا، انا مکبر المکان ولیس لی مکان سوى الانسان، الانسان سری وانا سر الانسان، انسان میرا رازداں ہے اور میں انسان کا رازداں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے اور یہ غور طلب بات ہے۔ اب یہ آپ سارے لوگ اللہ کے رازداں بن سکتے ہیں۔ پچھلی رات ہو، آپ بھی مصلی بچھا کے بیٹھ جائیے، اپنی ساری توجہات کو دنیا سے ہٹا دیجئے۔ اب تنہائی رات کی ہو، پچھلا پہر ہو اور مصلی پہ انسان بیٹھا ہو، سر سجدے میں رکھا ہو اور صرف مالک کا تصور ہو اور مالک سے کہے اے میرے مالک اس وقت مجھے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، نہ کوئی ریا کا شیبہ ہے، اے میرے مالک میں تو صرف تجھ سے تجھی کو مانگ رہا ہوں۔ یہ بڑی بات ہے۔ ہم تو ظاہر ہے دعا ضرور مانگنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہم اپنے لیے مانگتے رہتے ہیں، یہ دے دے مولا، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ ساری چیزیں ضرور مانگنی چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، مانگتا بھی ہوں اور کہتا بھی ہوں مانگے، لیکن جو سب سے بڑی دعا ہے وہ دعا یہ ہے کہ مالک سے مالک کو مانگا جائے، مالک سے مالک کو مانگا جائے۔ جس کو میاں مالک مل جائے اسے پھر ساری کائنات نہیں مل جائے گی، جس کو مالک ہی مل جائے اسے پھر باقی دعاؤں کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ اور یہی صحابہ کرام نے کیا۔ جب حضرت ربیہ سے اسلم نے فرمایا تھا ربیہ سل یا ربیہ، ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ آقا کریم السلام تھے، سال دو مرافقہ تک فی الجنہ، آقا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو آپ چاہیے، مجھے آپ چاہیے۔ جب آقا کو مانگ لیا تو بتائیے ساری کائنات ہی آ گئی اس میں۔ اب یہ جو بندے کا تعلق ہے اپنے مالک سے، یہ قرب والا تعلق پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اب اس کے لیے صوفیاء نے کیا لکھا، اس کے لیے علماء محدثین نے کیا لکھا؟ فرمایا اس کے لیے وہ بخاری شریف والی حدیث جو ہے ہمارے سامنے ہے اور اس کو ہم نے ضرور اپنے سامنے رکھنا ہے۔ فرمایا تو جب بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو تو کیا کرے، کیا تصور رکھے کہ تو اپنے مالک کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا درجہ ہے۔
ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں بخاری شریف کے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آقا فرماتے ہیں ایسے عبادت کرو گویا تم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جب انسان اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہو، بتائیے پھر اس کے قیام میں کیا لذت ہوگی، اس کے سجدے میں کیا لذت ہوگی، کیا لذت ہوگی اس قیام میں، کیا چاشنی ہوگی اس رکوع میں، اور کیا چاشنی ہوگی اس سجدے میں، کہ انسان جب یہ بول رہا ہوگا سبحان ربی الاعلی، اپنی جبین نیاز جھکا دی زمین پہ، اور اپنی پیشانی جو اوپر تھی بلند تھی اس سر کو جھکا دیا مالک کے آگے، اور اس کے بعد کہا اے میرے مالک میں نے تو تجھے اپنے آپ کو تیرے دربار میں یہاں زمین پر سر رکھ دیا، یہ سر کبھی کسی کے آگے نہیں رکھا، اگر یہ سر رکھا ہے تو مالک صرف تیری ذات کے آگے رکھا ہے بس۔ اور پھر اقرار کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اپنی عاجزی، اس سے بڑی کیا عاجزی ہو سکتی ہے؟ انسان مر جائے، دنیا کا غریب سے غریب آدمی جس کو ایک وقت کی بھی روٹی نہ ملے نا، وہ کہے گا جان سے مار دو موت قبول ہے، پر یہ پیشانی تمہارے آگے زمین پہ نہیں رکھتا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کوئی شخص یہ برداشت نہیں کرتا، کہتا موت حاضر، جان دے دوں گا، مار دو، جان بھی لے لو، لیکن یہ پیشانی، یہ ماتھا تمہارے آگے ٹیکوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ماتھا اور یہ پیشانی صرف ایک کے لیے ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، بس وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ پیشانی جھکے تو اسی اللہ اکبر ذات کے لیے جھکے، اور پھر جھکنے کے بعد جو اس کے بعد جو جملے ہیں نا، وہ جملے بڑے قابل توجہ ہیں۔ جب بھی آپ پڑھا کریں نا سبحان ربی الاعلی، تو اس کے لفظوں پہ غور کیا کریں۔ سر جھکانے کے بعد بھی کیا کہتے ہیں؟ ابھی جب کسی کے آگے بندہ جھک جائے اور سر بھی جھکا دے تو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ تو اعلیٰ ہے اور میں ادنا ہوں؟ ضرورت تو نہیں ہوتی، پتہ چل جاتا ہے کہ یہی اعلیٰ ہے اور میں ادنا ہوں، لیکن اس کے بعد زبان سے بھی اقرار کروایا جا رہا ہے۔ یہ پریکٹیکل ہے، جو بولتے ہیں یہ تھیوری ہے۔ اللہ نے فرمایا عملاً تو نے جھکا دیا نا، اب زبان سے بھی کہہ سبحان ربی الاعلی، میرے مالک اعلیٰ تو ہی ہے، میں تو ادنا ترین تیرا بندہ ہوں۔ یہ لذت ہے سجدے کی۔ اور یاد رکھیے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت کا سب سے بڑا وہ کون سا پہلو ہے جہاں انسان سب سے زیادہ اپنے مالک کے قرب میں ہوتا ہے؟ فرمایا جب تو سجدے میں جاتا ہے تو سب سے بڑھ کر مالک کے قرب میں چلا جاتا ہے۔ سجدہ وہ چیز ہے۔ اب یہ قرب ہے، ظاہری طور پر وہ شخص دنیا میں بیٹھا ہے، لیکن کیا ہے؟ وہ عرش نشین ہوتا ہے، اللہ کے پاس ہوتا ہے، اللہ کے قرب میں ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں نے آپ کو شاید 3-4 دن پہلے صبح کے درس قرآن میں نے سنائی تھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پہ نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت کروا رہے ہیں، اور دوران جماعت اپنا دایاں دست مبارک ایسے آگے بڑھایا اور پھر واپس لے لیا۔ جماعت کے بعد صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ علیہ وسلم، آقا کبھی ہم نے ایسا دیکھا نہیں ہے، آج خلاف عادت مبارکہ آپ نے ہاتھ بڑھایا ایسے اور پھر اس کے بعد آپ نے واپس کر لیا، یہ کیا ہے؟ فرمایا میں نماز تمہیں پڑھا رہا تھا تو اچانک میری نظر جنت میں پڑی، وہاں انگور کے گچھے لٹک رہے تھے، تو میں نے کہا تمہارے لیے ایک توڑ ہی لوں۔ یہ ہے نا جی عبادت کا مزہ آیا نا جی۔ یہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اپنے رب کی عبادت ایسے کہ گویا اپنے رب کو تم دیکھ رہے ہو۔ اب ظاہری طور پر مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کا وہ مقام ہے، لیکن نظر کہاں پہ ہے؟ جنت میں پہنچی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بے شمار ایسے اولیاء کاملین ہیں جنہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب انہوں نے کہا نا منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے،
جب تک پھر کعبہ سامنے نہیں آیا وہ تکبیر تحریمہ نہیں کہا کرتے تھے۔ حضرت علی حجویری سب سے قریب ترین مثال میں آپ کو دے دوں، علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب آپ نے مسجد بنائی تو بڑے لوگوں نے آپ کو اعتراض کیا کہ یہ کعبہ کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، آپ نے مسجد کا رخ ٹیڑھا کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جس کو اعتراض ہے کل وہ آ جائے، فجر کی نماز یہیں پڑھیں گے، یہاں پھر اس کی ڈائریکشن دیکھ لیں گے کہاں کعبے سے سیدھی ہے کہاں ٹیڑھی ہے، اس کے مطابق کر لیں گے۔ جہاں آپ کا مزار ہے نا اس کے بالکل پائنتی والی سائیڈ میں جہاں حجرہ اعتکاف ہے خواجہ صاحب کا، اور اس کے درمیان میں یہ جگہ تھی، ٹھیک ہے، آج بھی اس کا نشان انہوں نے کیا ہوا اوقاف والوں نے، تو یہاں وہ مسجد تھی۔ تو آپ نے فرمایا صبح نماز پڑھیں گے۔ جب صبح ہوئی اور سب نے نماز پڑھی تو آپ نے جماعت کروائی، تو جب تکبیر تحریمہ کی علی حجویری نے سب کو حرم شریف میں پہنچا دیا۔ نماز سے فارغ ہوئے، معافیاں قدموں پہ گر رہے ہیں، کہا جی ہمیں معاف کر دیجئے، آپ کی مسجد ٹھیک ہے، ہمارے دل ٹیڑھے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ انسان اپنے مالک کے سامنے عبادت ایسی کرے کہ وہ اپنے مالک کو دیکھ رہا ہے۔ اور آقا کریم نے ہمیں ایک رعایتی چیز دے دی، کچھ ہوتے ہیں جو رعایتی پاس کیے جاتے ہیں، اللہ کے رسول نے ہماری رعایت فرمائی، فرمایا اچھا یہ تو بڑا مقام ہے، بڑے مقربین کا مقام ہے کہ اللہ کو دیکھیں، تم سارے تو ایسے نہیں ہو پاؤ گے، چلو باقیوں کے لیے ایک اور آپشن ہے، وہ آپشن تو کم از کم اپنا لو، وہ تو پہلو لے لو، وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم اتنا تو کرو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تو کر لو، یہ تو کر سکتے ہو نا۔ جب بڑوں کے آگے بادشاہوں کے آگے کھڑے ہوتے تو تمہارے کیا آداب ہوتے ہیں، یہ ایٹیکیٹس، یہ ایٹیکیٹس، یہ ایٹیکیٹس، اور اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو تو تمہارا عقیدہ اور نظریہ یہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ تمہارا اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اور جب تمہیں اللہ دیکھ رہا ہو تو پھر اس جگہ پر کھڑے ہونے کے آداب کیا ہونے چاہیے۔ اور اسی سے میں یہ عرض کروں، یہ مسجد کس کا گھر ہے، اس کے آداب پھر کتنے ہوں گے آپ سوچ سکتے ہیں؟ آپ کسی کے گھر جائیں تو کتنے آپ آداب کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ گھر کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ کیوں کہ یار میں کسی کے گھر آیا ہوں، یہاں کوئی بات بھی ہو تو میں نے اس کے آداب کو پامال نہیں کرنا، زیادتی بھی ہو جائے تو آپ برداشت کرتے ہیں، کیوں یار نہیں، گھر میں نہیں، ایسے ہی ہے نا جی۔ حتیٰ کہ کوئی دشمن بھی اس گھر میں آ جائے اور وہ اوپر سے آئے، وہ کہتا نا جی نا، اب نہیں، ایسے نہیں۔ یہ تو ایک بندے کے گھر کے آداب ہیں، بتاؤ میرے اللہ کے گھر کے کیا آداب ہیں؟ میں نے کہا کہ حدیث شریف پڑھی، میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی، وہ دوران مطالعہ چیزیں آتی رہتی ہیں، یہ میں نے بہت پہلے بھی حدیث سنائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسجد کے اندر، یہ عام مسجد کی بات ہو، مسجد نبی اور حرم کے تو اس کے تو اور آداب ہیں، اس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں یا کوئی بھی مسجد مسلمانوں، فرمایا جب اس میں کوئی شخص دنیاوی کلام کرتا ہے، یہ غور سے سنیے، جب کوئی شخص اس میں دنیاوی اور لغو کلام کرتا ہے تو اس کی نیکیاں ایسے ختم ہوتی ہیں جیسے بھوکا جانور گھاس کو کھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ آداب مسجد ہے، آداب مسجد۔ اور اس کی وجہ کیا کہ اب یہ صرف ٹائلیں یا یہ اینٹیں اور یا یہ دیواریں نہیں رہ گئیں، اب یہ گھر کس کے نام سے منسوب ہو گیا؟ اللہ کے نام سے منسوب ہو گیا۔ جب اللہ کے نام سے منسوب ہو گیا تو یہ گھر میرے اللہ کا ہو گیا۔ اب پھر تو کیا ہے، سراسر ادب ہی ادب، احترام ہی احترام، اس کی عزت و توقیر ہی توقیر۔ اب وہی آخری الفاظ میں پھر آپ کے سامنے دہرانے لگا ہوں جو آج کا ہمارا بیسک موضوع ہے اور اللہ کے قرب کا موضوع ہے۔ ہم سب کی یہ تڑپ ہونی چاہیے اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح اللہ ہمیں اپنا قرب عطا کر دے۔ مسلمانوں یاد رکھو، دنیا یہ عارضی چیزیں ہیں، یہ سب کچھ بہت عارضی ہیں، بہت عارضی ہیں، بہت عارضی ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں۔
ایک انسان کو چھوٹی سی بیماری لگتی ہے اور انسان کسی کام کا نہیں رہتا، انسان چلنے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ ایک بیماری لگتی ہے، ساری دنیا کی نعمتیں سامنے پڑی ہیں، وہ کھا نہیں سکتا، کیا حیثیت رہے گی انسان؟ شوگر پیشنٹ ہے، ساری میٹھی چیزیں پڑی ہیں، ڈاکٹر نے کہا نہیں کھانی، نہیں کھا رہا۔ بلڈ پریشر کا، بی پی کا پرابلم ہے، ساری مرغن غذائیں پڑی ہیں، چٹپٹی، نہیں کھا سکتا۔ ہارٹ پیشنٹ ہے جناب، ساری تلی چیزیں پڑی ہیں، نہیں کھا سکتا، ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ کیا پھر حیثیت رہی انسان کی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ساری چیزیں فانی ہیں، ایک چیز باقی رہنے والی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرب ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کا قرب ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور خدا را، یہ جو ہمارے ہاں ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ابھی عمر ہی کیا ہے، خدا را اس ٹرینڈ سے نکل جائیں۔ ہم نے یہ جو کیا ہوا نا کہ بڈھے ہوں گے تو اسی نیک بڑھنا، نہیں۔ اور بھائی پہلے تو یہ سوچے نا، بوڑھے ہونے کا سرٹیفکیٹ آپ کو کس نے دیا ہے؟ ابھی تو جی نوجوان ہے، ابھی تو بچہ ہے، آپ کو معلوم ہے یہ جوانی سنبھال پائے گا یا جوانی تک زندہ رہے گا؟ کیا جوان نہیں مرتے اس دنیا میں؟ کیا بچے نہیں مر جاتے؟ اور بلکہ مرے ہوئے پیدا نہیں ہو جاتے؟ جو دنیا پہ آتے ہی مرے ہوئے ہیں، ڈیڈ باڈی، ماں کے پیٹ سے ہی مرا ہوا پیدا ہوا۔ بتاؤ اس کی کتنی عمر تھی؟ اس کا تو ایک دن کیا ایک سانس بھی نہیں دنیا میں اس نے لی۔ تو اس لیے جوانی، میرے نوجوانوں، آپ کی جوانی بڑی قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے آپ کی نوجوان۔ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، اور عبادت ہی جوانی کی ہوتی ہے۔ بڑھیپے میں تو بندہ پورا سجدہ صحیح طرح سے نہیں کر سکتا، بندہ پورا قیام نہیں کر سکتا، پورا صحیح رکوع نہیں کر سکتا، اعصاب کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اصل مزہ تو عبادت کا ہے جو جوانی کے اندر ہوتی ہے۔ اور جو شخص اپنی جوانی کو اللہ کے لیے ڈال دیتا ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ زادہ میں شبد پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، بڑھیپے میں تو شیر بھی نیک ہو جاتا ہے۔ اب کیا فائدہ؟ اس لیے میں یہ جملہ خاص طور پہ اپنے نوجوانوں کے لیے بول رہا ہوں کہ میرے نوجوانوں، قرآن سیکھو، قرآن پڑھو، قرآن میں غوطہ زن ہو کے اللہ کا قرب سیکھو، اللہ کے قرب کے لیے محنت کرو، اور اپنے سارے تعلقات کو اللہ کے ساتھ جوڑ لو۔ جب اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، کل ہماری قبر بھی سنور جائے گی۔ اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔